جس کے ذریعہ انہوں نے اس ایسوسیشن کو زندہ رکھا ہوا ہے اور اولڈ بوائز کو واقعی جوان کر دیا ہے، کیونکہ پروگرام صرف ہر قسم کے ہوتے ہیں، کبھی سائیکل چلانے کا ہے، کبھی وانڈرنگ کا ہے، کبھی کسی چیز کا ہے، تو یہ مختلف پروگرام بنتے رہتے ہیں۔ دوسرے میں واقعات تو یہ بہت سارے تھے، ہر چیز سے جڑا کوئی نہ کوئی واقعہ مل جاتا ہے۔ بہرحال میں یہ لنڈک سے یاد آئی کہ میں جب ہمبرگ میں تھا تو میرا طریقہ تھا جب اسکولوں میں تقریر کے لیے جاتا تھا تو میں شیروانی اور سلوار قمیض پہن کے جاتا، اور خود میں استری وغیرہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ ربا میں 72 راول پنڈی جب پڑھتا تھا تو وہاں سے باہر ایک سوٹ اس کو استری کرنے لگا، استری اس پر رکھ کر تو بھول گیا۔ بس اس کے بعد پھر میں نے استری کو ہاتھ نہیں لگایا اور کوئی کرے اس طرح۔ تو اب ہمبرگ میں تھا، فیملی بھی نہیں تھی، تو کپڑے تو دھو لیتے تھے لیکن استری کون کرے، وہ بھی بعض دفعہ دوست آتے جاتے تھے جیسے۔ تو میں کیا کہتے ہیں لانڈری میں لے گیا، واشنگ دھونے والی، تو وہ لکھنے لگا اچھا ein Hemd, eine Hose, ein Schlafanzug۔ میں نے کہا یار میں تو بڑے فخر کے ساتھ پہن کر جاتا ہوں اور یہ شلافنسوٹ کہہ رہا۔ بہرحال یہ میں جب جانے لگا تھا پہلی بار واپس، اس وقت کی بات ہے، جب میں واپس آیا تو میں نے بہرحال یہ ارادہ کیا کہ پینٹ شرٹ ذرا زیادہ استعمال کروں گا ایسے ہی۔ تو میں نے نور موشے میں ٹھہرا تھا 4-5 دن ایسے میں پہنتا کروں تو خان صاحب مجھے کہنے لگے کیا بات ہے تو بھائی صاحب مراد ہے کہ تسی ہر وقت ٹائی کوٹ پینٹ پہنے رکھنا ہے، تو مراد یہ ہے کہ آپ کا لباس تو دوسرا بھی تھا۔ تو اس لحاظ سے بہرحال وہ لڑنے سے مجھے بھی یاد آیا استاد کی شفقت اور ان کا مارنا، اس سے بھی ایک واقعہ یاد ہو۔ میر داؤد احمد صاحب جامعہ احمدیہ کے پرنسپل تھے، وہ ایک لڑکے سے بہت ناراض ہوئے اور حکم دیا کہ 10 بیت لگائے جائے اسمبلی میں، اور سید سمیع اللہ شاہ صاحب سپرنٹینڈنٹ تھے، ہوسٹل کے استاد بھی تھے اور اسمبلی کو کرواتے تھے، ان کو یہ ارشاد ہوا کہ آپ میں سے 10 بیت لگانا۔ اب شاہ صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں یا سنا ہوئے ہیں، وہ بہت بزرگ شخصیت تھے، اور انہوں نے کیا کیا، بیت ان کے ہاتھ تھی اور اس کو کہا ایسے ہاتھ نکالا تو کہنے لگے 2 3 9 اور 10 کر کے اور دعا کرنا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرے، ایسے کر دیا۔ تو اس طرح کے بہرحال واقعات تو بہت ہیں۔ جو آخری بات چوہدری صاحب نے کہی ہے اس کی طرف، یہ آج کل کے دن جو ہے یہ بڑے ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، جب فلڈ آیا ہے اور ہیومینٹی فیسٹ والے کام کر رہے ہیں، اور یہاں تو آج ہو رہا ہے لیکن سال ہر سال سے اس قسم کے ہیومینٹی کی سروس کے لیے جو کام ہے افریقہ میں خاص طور پر وہ جماعت کر رہی ہے، اور ہر خلیفہ کے دور میں اس میں کچھ اضافہ ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسکول ہاسپٹل وغیرہ کا کہا تھا، لیکن خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اور آگے بڑھایا، اور اب اگر اور یہ جو ہیومینٹی فرسٹ کی بنیاد ہے خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے رکھی، تو یہ تو کام بہت وسیع کر دیا اس کو۔ اور اب افریقہ میں بہرحال یتامہ کے لیے ہاؤس بھی بن رہے، تو ان ساری چیزوں کے لیے
بہرحال اس وقت جو ریگولر جماعت کا بجٹ ہے اس میں سے پیسے نہیں جاتے. خلیفۃ المسیح کوئی اوٹراگ جرمنی کو دے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, کوئی یو کے والے کو دے دیا, کوئی کینیڈا والے کو دے دیا, اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے فنڈس جنریٹ ہو رہے ہیں اور اس طرح ہیومینٹی کا کام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاں لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلانے کی توفیق دے, وہاں پر لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق دے. ہم نے واقعات سنے دریائی کالج کے حوالے سے, اساتذہ کی باتیں بھی سنی, شاگردوں کی باتیں بھی سنی. بات یہ ہے کہ جس دور کی آپ بات کرتے ہیں وہ دور ٹی آئی کالج کے لیے ایک سنہری دور تھا. اساتذہ بھی ہیرے تھے جو باپ سے زیادہ اپنے شاگردوں سے شفقت سے پیش آتے اور انہیں محبت دیا کرتے تھے. تعلیم صرف نہیں دیتے تھے بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ کریکٹر جو ہے اس کی بھی تعمیر کرتے تھے, کردار سازی بھی کیا کرتے تھے. وہ بہت ہی سنہری دور تھا جس دور کا آپ نے ذکر کیا. ماشاء اللہ ہیرے استاد تھے. بعد میں ہم جانتے ہیں کہ اس ٹی آئی کالج کا کیا حال ہوا. نہ وہ دور رہا, نہ وہ استاد رہے, نہ وہ شاگرد رہے, نہ وہ ماحول رہا. صرف نام رہ گیا ٹی آئی کالج کا. تو خاکسار کا ٹی آئی کالج کے ساتھ کبھی بھی واسطہ اس طرح کا نہیں رہا کہ وہاں تعلیم حاصل کی ہو. ہاں جو کالج روڈ ہے وہاں سے گزرتے ہوئے بائیں طرف دیکھتے تھے تو کالج نظر آتا تھا. جامعہ کا جب آخری سال تھا میرا تو اس وقت بی اے کا امتحان دیا پرائیویٹ. تو بی اے کا امتحان دینے کے لیے ٹی آئی کالج میں جانے کا اتفاق ہوا. وہاں جتنے بھی ہمارے پیپر تھے وہ پیپر دیے, لیکن جو انگریزی کا جو ہمارا پرچہ تھا وہ پرچے ہوا کرتے تھے. ایک جس کو کہتے تھے انگلش اے اور ایک انگلش بی. تو پاکستان میں پاکستانی ساری قوم جو ہے ہماری بیرونی امداد کے اوپر اس کا بڑا سہارا رہتا ہے. تو جو طلباء ہیں خاص طور پہ جو پورا سال جو ہے وہ ادھر ادھر مشغولیوں میں وقت گزار دیتے ہیں, وقت ضائع کرتے ہیں. جب امتحان قریب آتا ہے تو انہیں بھی یہ ہوتا ہے کہ بیرونی امداد کہاں سے آئے, بیرونی امداد کہاں سے آئے. تو پھر وہ منصوبے بناتے ہیں کہ اچھا یہ جو بی پیپر ہے اس میں جو 35 نمبر کا سوال ہے, یہ 35 نمبر کا سوال یہ صرف خالی جگہ پر کرنی ہوتی ہے. کسی جگہ پریپوزیشن لگانی ہے, کسی جگہ کچھ کرنا ہے, تو یہ خالی جگہ ہوتی ہے. کہتے ہیں اچھا یہ 35 نمبر تو یہ آ جائے نا کہ کسی طریقے باہر سے آ جائے, اور باقی فلاں میں چلو اتنے آ جائیں گے اتنے آ جائیں گے, تو مل ملا کے 66 نمبر بن جائیں گے 200 میں سے. تو 66 نمبر بن جائیں گے تو پاسنگ مارکس ہیں, پاس ہو جائیں گے. تو انہوں نے پھر بیرونی امداد کے لیے اپنے ساتھ لوگ بھی رکھے ہوتے ہیں. تو جب میں اب یہ دیکھیں کہ یہ دیوالیہ ہے اس کالج کا, اور اساتذہ کا بھی لحاظ سے دیوالیہ ہے اور شاگردوں کا بھی دیوالیہ ہے. وہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ تو بڑی اونچی باتیں ہیں, اونچے لوگوں کی باتیں ہیں. تو پیپر دینے لگے, پیپر دے رہے تھے تو باہر سے ایک اونچی آواز آئی, سوال نمبر 3 حل کر لو. اونچی آواز تھی, سوال نمبر 3 حل کر لو. پہلے میں ان, دوسرے میں آف, تیسرے میں 5, چوتھے میں 2. اب وہ جو تھے نا فکرے جہاں پریپوزیشنیں لگانی تھی, تو اس نے بتا رہا ہے وہ کہ آن آف ان یہ ساری لگاتے جاؤ جلدی جلدی. اور وہ اپنا بول کے تو چلا گیا, بھاگ گیا بندہ.
تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ آ گیا, سوال نمبر 4 بھی حل کر لو. اس نے سوال نمبر 4 بھی لوگوں کا حل کروا دیا اس طرح, جو ہمارے جیسے تھے جن کو پتہ نہیں تھا کہ بیرونی امداد بھی آتی ہے, وہ تو ایسے بس وہ صفوں کو ادھر ادھر کرتے کرتے ہی وہ بتا کے بھاگ جاتا تھا, چلا جاتا تھا. خیر, تو اب وہاں یہ دور آ گیا, یہ 89 کی بات ہے. 89 میں تجھے بھی تو فائدہ اٹھایا کہ نہیں؟ کوئی نہیں فائدہ, وہ تیاری میں چلا جاتا تھا, پھر تیزی سے اٹھ جاتا تھا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. اسپیشل لوگ ہوتے ہیں, مجھے پتہ ہوتا ہے کہ تیار ہوتے ہیں. تو اب وہاں اس کی صورت حال یہ تعلیم کی بھی, تعلیمی اداروں کی بھی, اسی لیے جماعت کو اپنے تعلیمی ادارے بنانے کا. ہم جانتے ہیں کہ پہلے نصرت جہاں اکیڈمی بنی جہاں صرف پرائمری کی کلاسیں ہوا کرتی تھیں, پھر نصرت جہاں اکیڈمی بنی جہاں پھر ہائی کلاسز جو ہیں ہائی اسکول کا درجہ اس کو ملا, پھر کالج کا درجہ ملا. اب اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت نے وہاں یونیورسٹی بھی بنا دی ہے, اور وزارت تعلیم کے تحت جو تعلیم کا نظام ہے رغوا کے لیے, وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت نے اپنے ہاتھوں میں رغوا کی آبادی کے لیے مکمل فنڈ یہ لے لیا ہے. کیونکہ جو تعلیم گورنمنٹ دے رہی ہے اس کے اوپر ہم تکیہ نہیں کرتے, اور یہاں جو فنڈ اکٹھے ہوتے ہیں جو نظارت تعلیم کے سپرد کیے جاتے ہیں, صدر ایمن کو دیے جاتے ہیں, یہ انہی مقاصد کے لیے صرف ہوتی ہے. یعنی وہ اسکول جو جماعت نے کھولے ہوئے ہیں, جو جماعت نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے, رغوا کی آبادی اور احمدیوں کی تعلیم کا جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے, اس کے اوپر وہ لگتے ہیں پیسے. تو یہ جو ہمارے اوپر قرض ہے, سارے جو پرانے شاگرد ہیں ٹی آئی کالج کے, طالب علم ہیں ٹی آئی کالج کے, جنہوں نے رغوا سے تعلیم حاصل کی اور جماعت کے فنڈز وہاں لگا کر, فیسیں تو بہت تھوڑی ہوا کرتی تھی, فیسوں کے اوپر تو جماعت جو پروفیسر سے ان کی تنخواہیں نہیں دی جا سکتی, نہ کالج کے اخراجات ادا ہوتے. تو ایک بہت بڑی رقم تھی جو جماعت لگا رہی تھی. تو اس لحاظ سے جہاں باتیں ہوئی احتیاط کے حوالے سے بھی, میں صرف یہ آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو قرض ہے ہمارے اوپر, وہ قرض ہم نے جس حد تک بھی ہو سکے دامے درمے سکھنے اس کو ہم نے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی دے. آخر پہ چونکہ یہ سارے پڑھے لکھوں کی محفل ہے, تو پڑھے لکھوں کا ایک لطیفہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے جس نے منطق میں تعلیم حاصل کی ہے اور گاؤں سے آیا تھا اور منطق اس نے پڑھی, منطق پڑھنے کے بعد جب گاؤں واپس گیا تو ابا جی نے پوچھا کہ بیٹا پڑھ کے آگے ہو, کیا پڑھا؟ کہتا ابا جی منطق پڑھ کے. تو ابا جی نے کہا بیٹا یہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا ابا جی یہ بڑی اہم یہ تعلیم کا ایک ہے, اس میں اس نے کہا کہ اس کا فائدہ کیا ہے بیٹا؟ اس نے کہا فائدہ ابا جی یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے انڈا ابلا ہوا پڑا ہوا ہے, تو میں اپنے علم کے زور پہ ایسی دلیلیں دے سکتا ہوں کہ دلیل کی بنیاد پہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ ایک انڈا نہیں ہے, یہ 2 انڈے. اس نے کہا بیٹے شروع کرو دلیلیں دو. اس نے دلیلیں دینی شروع کر دی, بڑی اچھی, بڑی عمدہ, بڑی طاقتور دلیلیں اس نے دی. باپ نے ساری دلیلیں سنی, اس نے انڈا پکڑا, اس نے کھا لیا. کہا بیٹا ایک تو میں نے کھا لیا, دوسرا تم کھا لو. بہت خوشی کا مقام ہے محترم امام صداقت صاحب, جو بہت دفعہ انہوں نے کوشش کی, عقائد بھی کی, اور کوئی نہ کوئی مجبوری ان کے آڑے آتی رہی, شامل ہوئے ہیں. مولانا حیدر علی ظفر صاحب ہمارے کیونکہ وہ اسکالرشپ فنڈ میں ہمارے معاون اختصاص بھی ہیں اور وہ ہمیشہ تعاون بھی کرتے ہیں. ان کا بھی بہت بہت شکریہ, اپنی بیماری کے باوجود تشریف لایا ہے. اسی طرح میں باقی تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنا وقت نکال کے اور اپنے ٹائم میں سے خاص طور پر آج کے فنکشن کے لیے آئے ہیں. جیسے اپنا میرا منصور صاحب ہے, انہوں نے باہر جانا تھا اور انہوں نے اپنا پروگرام چینج کیا.
साथ साहब का प्रोग्राम था, इन्होंने अपना प्रोग्राम चेंज किया और आज शामिल हुए। और भी बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने शामिल होना था, लेकिन एक दो बीमार हो गए हैं, एक पाकिस्तान चले गए हैं, एक हॉलैंड चले गए हैं। इस तरह बहरहाल बहुत सारे दोस्त शामिल नहीं हो सके। इसके अलावा हमारे एसोसिएशन के मेंबर यहाँ पे सलाब जलगान की मदद के लिए गए हुए हैं। वहाँ भी आज मुझे खून की इत्तला है, वो वहाँ अपना लंगर के ज़ियाफ़त में शामिल हैं और खाना पका के लोगों को तकसीम कर रहे हैं। और इस तरह हमारी एसोसिएशन की ये भी एक नेक नामी है कि वो इस कार्य खैर में भी हिस्सा ले रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे 2 मेंबर मुस्तकिल तौर पर 3 दिन वक़्फ़ करके गए हैं, एक आज गए हैं। तो वहाँ उन्होंने बताया है कि 8 ऐसी फैमिलियाँ हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, यानी बिल्कुल वो उनके घर तबाह हो गए और जर्मन आ गए, कोई 50 दे रहा है उनको, कोई 10 रुपये दे रहा है और वो बेचारे बड़ी मुश्किल हालात में हैं। तो अल्लाह ताला उन पर भी फजल करे, उनके हालात को बेहतर करे। तो हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। तो आप सब दोस्तों का एक दफ़ा दोबारा शुक्रिया। हमारे 1-2 मेहमान बाद में आए हैं, उन्होंने अगर कोई बात सुनानी होगी तो वो बाद में सुना सकते हैं, क्योंकि आप टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, खास दोस्तों ने जाना है, उनकी तरमीनें हैं। तो बहरहाल मैं मोहतरम इमाम साहब से खास कर दुआ करवा दें। लास्ट ईयर हमने किया था कि एक ग्रुप फोटो वो बात हो जाएगी। खाने से पहले अगर करवा दें, दुआ करवा दें। प्लीज इमाम साहब दुआ कर रहे हैं। रेडी है सारे? ओके, बच्चे बेटा नीचे बैठ, ठीक है। सारे आ गए। ऑलराइट, ओके, रेडी, 1 2 3, वन मोर, 1 2 3।